واڈا صاحب، احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی چوری پکڑی جا چکی ہے، پی ٹی آئی کی چوری چھپ نہیں سکتی۔ کل عمران خان صاحب نے کہا کہ عمران خان برانڈ ہے، آنےسٹی کا برانڈ ہے۔ آج یہ اتنی بڑی رپورٹ آ گئی جس کے اندر صاف چل رہا ہے پتا کہ آپ نے کھاتے چھپائے بھی ہیں، کنٹروورشل بھی ہیں۔ اگر نواز شریف کو ایک اکاؤنٹ چھپانے پہ نااہل ہو سکتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر، تو آپ کو لگتا ہے یہ کتنا بڑا کیس ہے آپ کے لیے؟ اور جس طرح جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ چل گیا پتا کتنے بڑے ڈس آنےسٹ ہیں آپ، تو کیا اب تو عمران خان برانڈ بھی ڈیمیج نہیں ہوگا اس سے، اس سارے معاملے سے آگے چل کے؟ آپ کے سوالات کے اندر وہ ویو بھی نظر آ رہی کہ آپ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے پاس آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں بھائی۔ تو دوسرا نہیں بڑا دور میں بیٹھا ہوں میں۔ دیکھیں برانڈ جو ہے، اچھا برانڈ جو ہے کامران شاہد صاحب، وہ عمران خان کا جو برانڈ ہے وہ ایمانداری کا برانڈ ہے، ایماندار انسان کا برانڈ ہے، ایماندار ایک آدمی کا ہے، اور اس کی ایمانداری ہر فورم پہ ہر جگہ کے اوپر پروف بھی ہوئی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سپوزٹلی جو یہ کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب یا آپ کی دنیا کی آبزرویشنز ہیں، تو کیا اکاؤنٹس کو میں اور آپ بھی کیا اپنے اکاؤنٹس کو ہم خود دیکھتے ہیں؟ وی ہیو پیپل ٹو لک آفٹر دیٹ۔ نمبر دو۔ نمبر تین یہ کہ کیا آنا پائی کا حساب جو ہے وہ کیا عمران خان خود ایک منشی کی طرح بیٹھ کے کرتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ ابھی تو مدعے کے اندر ایک چیز آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے یا اس کو دکھایا ہے۔ جب اس کو دکھایا ہے تو ابھی تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس اکاؤنٹس کو ویریفائی کر کے اس اکاؤنٹس کی ہم نے ڈیٹیلز دینی ہے، اگر کچھ ایسا ہے اس کی فارمیٹ دینی ہے، اس کی پروگرامنگ دینی ہے، وہ کہاں گئے، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیسے آئے۔ یہ تو ابھی ایک چیز مدعا ملا ہے، ڈسکرنسیز تو آپ کو اپنے اکاؤنٹس اور میرے اکاؤنٹس میں بھی ملے گی، وہ تو نارمل سی چیز ہے۔ اگر میں آج آپ سے اپنے آپ سے کوئی سوال کروں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی چیز آگے پیچھے ہوگی جس کو اکاؤنٹنٹس یا کنسلٹنٹس یا آڈیٹرز یا انکم ٹیکس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ فیصل بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں، ویسے تو مجھے آپ کا سننا بڑا اچھا لگتا ہے، ذرا ایک ضمن سوال ہے، اس کے بعد آپ کنٹینیو کر لیجئے گا۔ ڈسپرنسیز اگر میرا ایک اکاؤنٹ تھا پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر کا، جس زمانے میں پی ٹی وی میں ہوتا ہے، ایف بی آر کا نوٹس آ گیا تھا مجھے، کیونکہ میں وہ ایف بی آر میں لکھنا بھول گیا تھا جب میں فائلر بنا تھا آج سے 6 سال پہلے، تو وہ انہوں نے فوراً نوٹس بھیج دیا تھا۔ دوسری بات، آپ کا اور میرا معاملہ جو ہے وہ آپ کا تو خیر بہت ہی کروشل ہے، آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ کی پارٹی کی فنڈنگ جو ہے جس پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے، لوگ فنڈ دیتے ہیں، اس میں تو 1 روپے کی ڈسپرنسی جو ہونا بہت بڑے شک کو کھڑا کر دیتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ وائی دیر آر پیپل ٹو ٹیک کیئر آف، ہم منشی تو نہیں ہے عمران خان، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آرگیومنٹ تو شہباز شریف بھی دے سکتے ہیں پھر، کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو وہ تو نہیں چلا رہے تھے، وہ تو کوئی نیچے کمپنی میں رمضان شوگر مل میں یا ان کی کوئی پارٹی میں کوئی اور بندہ چلا رہا ہوگا ان کی فیملی میں۔ تو یہ آرگیومنٹ آج آپ جو دے رہے ہیں تو شہباز شریف والا آرگیومنٹ ہے۔ میں آپ کو فرق بتاتا ہوں، دیکھیں شہباز شریف یا نون لیگ کی آپ بات کریں تو جو لوگ دنیا میں آج تک پاکستان سے باہر نہیں گئے ان کے ناموں پہ ٹیٹیاں آئی ہیں اربوں روپے کی، وہ انجسٹیفائڈ ویلتھ ہے۔ ہمیں اگر کوئی ڈونیشن ملی ہے، اور میں سپوزٹلی پھر کہوں گا جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے تو نہ رپورٹ پڑھی ہے نہ مجھے آڈٹ رپورٹ کا پتہ ہے، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں، اگر ہم پہ کسی نے بھروسہ کیا ہے تو ہم پہ تو اربوں روپے کا بھروسہ شوکت خانم کا بھی ہے، تو کیا شوکت خانم کے پیسے کو اللیگلی یوز کیا جا سکتا ہے؟ اور شوکت خانم کے پیسوں کو اگر اللیگل یوز کیا جا سکتا تو وہ ایک شوکت خانم سے ہم 4 شوکت خانم بنانے جا رہے ہوتے، اور یہ اربوں روپے کی جو فنڈنگ آتی ہے جس سے مفت علاج ہوتا ہے غریبوں کا، وہ ہو رہا ہوتا۔ اسی کا نام یونیورسٹی سے آپ لنک کر لیں تو یونیورسٹی کے اندر بھی یہی پوزیشن ہے۔ اسی کے حساب سے آپ احساس پروگرام کو لے لیں تو آپ کو اکاؤنٹنٹ جنرل نے جو ہے اس نے آبجیکشن ریز کیے، جو اس کا فرض تھا، اس کا حق تھا، اس کو جسٹیفائی کرنا ہمارا کام ہے، ہم کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہ سائفن ہو گیا پیسہ، یا وہ پیسہ 32 کروڑ یا 32 روپے یا 32,000 کہیں سے نکل گئے، کسی پاپڑ والے کے پاس چلے گئے، دودھ والے کے پاس چلے گئے اور عمران خان کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں، اور عمران خان نے اس سے اپنی زندگی سنوال لی ہے، تو پھر تو آپ کا سوال بالکل ویلڈ بھی تھا اور سزا بھی آپ تجویز کر سکتے ہیں، میں اس کے ساتھ بھی حامی ملایا تھا۔ لیکن ایسا تو کچھ نہیں، تو شروعات ہے۔ اکاؤنٹس کے اندر کوئی آپ کو نوٹس آیا، آپ نے نوٹس کو جسٹیفائی کیا، آپ بھول گئے، جیسا آپ نے کہا آپ بھول گئے۔ اب میں آپ سے کہوں نہیں آپ تو جان کے بھول گئے تھے، آپ کچھ چھپا رہے تھے، آپ کچھ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو میڈیا کے اندر کیے جاتے ہیں، اس پہ سیاست ہوتی ہے، اس پہ پروگرامز ہوتے ہیں، اس پہ بریکنگ۔ لیکن فیصل بھائی یہ تو آپ سے پچھلے کئی سال سے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، مجھ سے جب پوچھا گیا میں نے پہلی دفعہ ہی بتا دیا کہ یہ اکاؤنٹ میرا ہے۔ یہ تو آپ سے کئی سال سے فیصل بھائی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے اکاؤنٹس کی
آپ ابھی تک کئی سالوں کی ہیئرنگ کے بعد الیکشن کمیشن جواب نہیں دے سکے. اس پر آپ سن لیں ذرا ایسر اقبال صاحب یا اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے. میں اس لیے آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو گورننس اب تک کی چل رہی ہے، جس میں مہنگائی آپ کے سامنے ہے، منی بجٹ آنے والا ہے، آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر بھی آپ کے سامنے ہے، تو عمران خان کے پاس ایک ہی یو ایس پی ہے اگلے الیکشن میں، اور وہ ہے ان کی آنےسٹی. میں ذاتی طور پہ قائل ہوں کی آنےسٹی کا. ہی از این آنےسٹ پرسن، ایون بینگ اے پرائم منسٹر ہی از این آنےسٹ پرسن. تو اگر وہ ہٹ ہوتی ہے، آپ کی پارٹی ہٹ ہوتی ہے، تو چیئرمین ول بی ہٹ. لیکن پہلے احسن اقبال کی بات سن لیں، پھر دوبارہ آپ سے بات کریں. سنوا دیں جی احسن اقبال صاحب نے کیا کہا. پی ٹی آئی کی چوری پکڑی جا چکی ہے. جو ایمانداری کا میک اپ عمران نیازی نے اپنے چہرے پہ سجایا ہوا ہے، فورن فنڈنگ کیس نے اس میک اپ کو دھو کے رکھ دیا ہے. عمران نیازی صاحب نے جب حکومت سنبھالی تھی تو 1,00,000 روپیہ ٹیکس دیتے تھے. اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کا انکم ٹیکس 1 کروڑ روپیہ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آمدنی میں 1,000 گنا سے زیادہ اضافہ 2 سالوں میں ہوا ہے. اب پاکستان کے عوام اس ڈرامے کی حقیقت کو جان چکے ہیں. عمران خان پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کون مین واقع ہوئے ہیں. کون مین وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے فریب کرتا ہے اور مکر کر کے ان کی جیبیں خالی کرا لیتا ہے. جنرل صاحب تھوڑا آپ روشنی ڈالیے. 2 حوالوں سے سوال آپ سے میں نے کرنا ہے. ایک تو یہ کہ جو عمران خان صاحب کی آنےسٹی کا پورا ایک برانڈ ہے وہ ہٹ ہوتا ہے. آج جو سیکورٹری کمیٹی کی رپورٹ میں پہلی دفعہ یہ 32 کروڑ کی رقم چھپانے کی بات آ رہی ہے، آڈٹ رپورٹ کا پراپر نہ ہونے کی بات آ رہی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوتا. اور دوسرا جو میاں جاوید لطیف صاحب نے کہانی سنائی ہے ہسٹری کی، جو ان کے دل میں لگی ہوئی ہے، دھچکا لگا ہوا ہے نون لیگ کے، کہ اداروں نے طے کر دیا اس ملک میں جمہوری نظام کو. اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اداروں کو آج یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یور ٹیک سر. تھینک یو ویری مچ کامران. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر جرم ثابت ہوتا ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ یا ممبر سکروٹنی سے بالا تر نہیں ہے. اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو یس سزا ہونی ہے. جس دن جرم ثابت ہو گیا، کوئریز ہیں، کویسچنز ہیں، ڈسکریپنسیز سامنے آئی ہیں، آبزرویشنز ہیں، لیکن ان کو دفاع کا حق پہنچتا ہے. اگر وہ دفاع کرنے میں ناکام رہے تو نااہل ہو جائیں گے، اور اس دن یقیناً ان کی جو آنےسٹی ہے اس پہ ایک دھبا لگ جائے گا. اور اگر اپنے آپ کو جو جسٹیفیکیشنز ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں کورٹ میں اور وہ دے سکتے ہیں، تو دس وڈ بی ون آف دی گیم جو ابھی کھیلی جا رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خالد لطیف صاحب نے، مغل صاحب نے بات کی، یا جو ابھی One of the games. بات کر رہے تھے، ایک جس شہر، جی ابھی جب آپ جہاں پہ سر یہ ون آف دا گیم سے کیا مراد جنرل صاحب ون آف دا گیمز جو کھیلی جا رہی ہے اس سے کیا مراد آپ کی؟ دیکھو یہ صبح و شام ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہو رہا ہے، ایک کھیل بن رہا ہے، ایک کھیلا جا رہا ہے، تاثرات دیے جا رہے ہیں.